اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو اور نشان بن جائے تو اس پر خشک صابن کی ٹکڑیاں رگڑ لیں، فوری آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں، زنگ صاف ہو جائے گا۔ صبح سویرے گھاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آٹے کے اوپر خشک تہ جم جاتی ہو تو آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر لیں، اس طرح آٹے کے اوپر خشک تہ نہیں جمے گی۔ ایک آدھ منٹ تک سانس روک لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ موسلی سفید، موسلی سیاہ، کلونجی، سونڈ سب کو برابر پیس کر سالن میں ڈالا جائے، اعصابی درد کے لیے مفید ہے۔ روغن خشخاش 2 حصے میں روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔ 6 قطرے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے صاف ہو جاتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا 1 گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرکان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے۔ کلونجی کا تیل تل پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بال بنانے کے بعد اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کا گچھا ادھر ادھر نہ پھینکیں، بلکہ اسے کچرے کے ڈبے میں یا ایسی کسی جگہ ڈال دیں جہاں چوہے اکثر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ چوہے اپنی عادت کے مطابق ان بالوں کو بھی کھا لیں گے، جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیں گے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ آنکھوں میں چوٹ لگی ہو یا تیز روشنی برداشت نہ ہوتی ہو یا پھر آنکھوں میں میلا پن آ رہا ہو، ایسے میں ٹھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے، بلکہ آنکھوں کی چمک بھی واپس لاتا ہے۔ نرم اور صاف روئی کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ برف جمانے کی ٹرے بعض وقت فریزر میں بری طرح چپک جاتی ہے۔ ٹرے کو ہمیشہ صابن اور گرم پانی سے دھو کر خشک کر کے برف جمائیں تو آسانی سے نکل آئے گی اور چپکے گی نہیں۔ جب جوڑ خود بخود نکل رہے ہوں، چاہے وہ کندھے کے ہوں یا گھٹنوں کے ہوں، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں اگر ایڈجسٹمنٹ کیے جائیں۔ یہ پریشان کن مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ روٹی کے اوپر گھی ڈالیں اور اس کے اوپر شکر ڈالیں، خالص گڑ۔ شکر کو جب گھی کے ساتھ ملایا جائے تو کولیسٹرول نہیں بنتا۔ نہار منہ روٹی پر گھی شکر ملا کر کھائیں اور اوپر سے گرم دودھ 1 کپ پئیں تو چند دنوں میں یہ مسئلہ بفضل کریم ٹھیک ہو جائے گا۔ ریون اوسارا، یہ اکیلی دوا لے لیجئے اور چنے کے برابر صبح شام کھانے کے دوران کھا لینے سے، کھانے کے دوران یعنی کھانے کے درمیان میں لینا ہے، قبض کے لیے لاجواب چیز ہے۔ موبائل کو ہمیشہ اس کا اصل چارجر ہی لگائیں، بدل بدل کر چارجر لگانے سے آپ کے موبائل کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ بچہ الٹیاں کرتا ہو، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، ریشہ بلغم ہو، اس کے لیے یہ 2 پتے لیں، گل بنفشا اور بانسا، یہ 2 پتے ہیں، سستی سی چیز ہیں، پنساری کی دکان سے لے لیں۔ 1.5 کلو پانی میں ابالیں، جب 1 کلو پانی بچے اسے چھان کر فریج میں رکھیں، جب بھی نکالیں نیم گرم ضرور کریں، ٹھنڈا نہ پلائیں اور اس میں ہلکا سا شہد ملا لیں، دن میں 5-6 بار پلائیں۔ ناریل کے تیل کے کیوبز بنائیں اور فریج میں رکھ لیں، 1 کیوب روزانہ نگل لیں، کبھی جھریاں نہیں آئیں گی، بال سفید نہیں ہوں گے، جوانی قائم رہے گی، ضعف نہیں آئے گا۔ ناریل کھانا جوانی ہے، حافظہ، نظر، یاداشت، فٹنس، پٹھے، اعصاب کے لیے لاجواب چیز ہے۔ دن میں کم از کم 10-12 آلو بخارے اگر منہ میں رکھ کر چوسیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد، اس سے ہائی بلڈ پریشر، جگر کے لیے، معدے کے لیے، اعصاب کے لیے، دل دماغ کے لیے لاجواب چیز ہے۔ پاؤں ٹانگوں میں ہر وقت درد ہو، جاتا نہ ہو، پاؤں سے حرارت خارج ہو رہی ہو، گرمی ہو، ہیٹ نکل رہی ہو، اس کے لیے زبردست ٹوٹکا اور آسان ٹوٹکا ہے۔ سادہ نمک لیں، آیوڈین والا نمک نہ ہو، خشک ہو، مالش کی طرح ٹانگوں پر وہ نمک ملیں، نمک گر جائے گا پھر اٹھا لیں، پھر ملیں،
پاؤں میں پنڈلیوں پر ملیں، 5-10 منٹ نمک کی مالش کریں، اس کے بعد کسی بھی تیل کی مالش کریں اس ایریا پر، اور پھر اس کے بعد سو جائیں۔ پہلی نمک کی مالش پھر تیل کی مالش دونوں ٹانگوں پر مالش کریں۔ پہلے ہی دن سے جلن، درد، بے چینی اس حیرت انگیز ٹوٹکے سے بفضل کریم غائب ہو جائے گی۔ لیموں کا چھلکا دھوپ میں خشک کریں اور اسے باریک پیس لیں، اس سے بڑا منجن کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑے ہاضمے کی پھکی اور پاؤڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ میٹھا سوڈا، سفید نمک اور لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر، یہ تینوں ملا کر دانتوں پر ملیں، حیرت انگیز نتیجہ سامنے آئے گا۔ معدے کا نظام جب متاثر ہوتا ہے تو دانت پیلے ہوتے ہیں۔ معدے کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، جسم ہلے گا نہیں، ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی، جھریاں نہیں پڑیں گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا۔ کوئی بھی تیل ہو، جلد کے کھلے مسامات، 1 کپ ارکے گلاب میں 4 عدد لیموں کا رس نکال کر مکس کر کے بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ دیں۔ یہ محلول صبح و شام چہرے پر لگائیں۔ کئی امراض کا علاج تو آپ کے باورچی خانہ ہی میں موجود ہے، یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لیں۔ قبض، جو کہ پانی میں روغن زیتون مکس کر کے پینے سے قبض کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ موٹاپا، 1 پتیلی میں 1.25 کپ پانی، گل بخور، لیمن گراس اور پہاڑی پودینہ آدھا چمچ لے کر جوش دیں اور چھان کر ٹھنڈا کر لیں۔ یہ پانی صبح شام 1 کپ پینا ہے، مگر ہر بار تازہ ہی تیار کریں۔ 45 روز تک باقاعدگی سے استعمال کریں۔ ایک اور نسخہ یہ ہے، پتیلی میں 1 کپ پانی لے کر اس میں 2 عدد دار چینی اور آدھا چائے کا چمچ شہد ڈال کر ابال لیں اور رات سونے سے پہلے اس میں آدھا چائے کا چمچ شہد مکس کر کے پی لیں۔ کمزور بصارت، سونف، مصری، چاروں مغز، بادام، چنے بھنے ہوئے اور کشمش ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور روزانہ رات کو اس سفوف کا 1 چمچ کھا لیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے فلالین کے کپڑے کو نیم گرم دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر اس وقت تک رکھیں جب تک گرمائش ختم نہ ہو۔ کچھ ہی عرصے میں پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر 10 سے 15 منٹ کے لیے لگا کر دھو لیں تو چہرہ کھل اٹھے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی موسمی پھل کھا لیا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتا۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں تو موٹاپے سے نجات مل جاتی ہے۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پینے سے یرقان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ 100 گرام سیب کا سرکہ لے کر اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈال لیں اور اس میں 1 لیموں کا رس ملا لیں۔ اس کو اچھی طرح مکس کر کے سپرے والی بوتل میں ڈال لیں اور رات سونے سے پہلے یہ سپرے چہرے پر کر لیں اور صبح اٹھ کر منہ کو صاف پانی سے دھو لیں۔ اس سے چہرے کے تمام داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ گاجر کے پودینے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال لیں اور پھر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔